بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، میرا نام ہے محمد افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی معلومات افضل کے ساتھ۔ آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی قسط کی طرف۔ پھر اوس و خزرج میں جنگ کے تیز اور ہولناک شعلے بھڑک اٹھے۔ قریب تھا کہ پوری آبادی ان کی لپیٹ میں آ جاتی اور سب کے سب بھسم ہو جاتے، لیکن حسن اتفاق کے یہودی اوس سے مل گئے۔ اس طرح ان کی فتح ہو گئی اور جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ اب دونوں نے اپنی اپنی حالت پر نظر ڈالی اور جنگ کے اثرات و نتائج کا جائزہ لیا۔ انجام سامنے آئے تو دونوں کے اوسان جاتے رہے۔ یہ دیکھ کر ان کے ہوش اڑ گئے کہ اس میں بے شمار جانیں ہلاک ہو گئیں، بے پناہ مال تباہ ہو گیا، ساری قوت برباد ہو گئی اور جاہ و شوکت کا محل زمین پر آ رہا۔ نیز انہوں نے محسوس کیا اب تو ہم یہودیوں کے غلام اور محکوم ہیں، جو ہارے ہیں وہ بھی اور جو جیتے ہیں وہ بھی۔ یہی وہ ہولناک جنگیں ہیں جو جنگ بعث کے نام سے مشہور ہیں، جن کی تباہیوں اور بربادیوں کے قصے اب تک دنیا کو یاد ہیں۔ جنگ کا خوفناک انجام دیکھ کر دونوں قبیلے چونک گئے اور دونوں نے مل کر عزم کیا کہ اب ہم اتحاد اور محبت سے رہیں گے اور وقت پر ایک دوسرے کے دست و بازو بنیں گے۔ غرض ان میں صلح ہو گئی اور دونوں نے طے کیا کہ اوس و خزرج کا سردار ایک ہی ہو۔ اس کے لیے ان کی نظریں عبداللہ بن ابی پر پڑیں۔ یہ خزرج کا آدمی تھا، دانائی اور ہوشیاری میں مشہور تھا، حسن تدبیر میں ہر طرف اس کا چرچا تھا، اثر و رسوخ میں بھی وہ سب سے آگے تھا۔ چنانچہ سب نے اس بات کی تائید کی اور بات طے ہو گئی۔ نیز جشن تاج پوشی کے لیے تاریخ بھی پڑ گئی، لیکن اچانک حالات کا رخ بدلا اور یہ کام ہوتے ہوتے رہ گیا، کیونکہ غیب سے عزت و سربلندی کے لیے کچھ اور ہی سامان ہو رہا تھا، جو ان کے لیے زیادہ بہتر بھی تھا اور اس تدبیر سے زیادہ کارگر بھی۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جنگ بعث کے بعد محترم مہینے آئے تو خزرج کے 6 آدمی حج کے ارادے سے نکلے۔ ساتھ میں قبیلہ بنو نجار کے بھی 2 آدمی تھے۔ یہ رشتہ میں عبد المطلب کے ماموں تھے، وہی عبد المطلب جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہ لوگ مکہ جا رہے تھے۔ عقبہ نامی ایک مقام پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہو گئی۔ دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے جواب دیا، خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کے ہمسائے؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا بیٹھیں گے نہیں، کچھ باتیں کر لیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں ضرور۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی اور اسلام کی باتیں بتائیں، کچھ قرآن بھی پڑھ کر سنایا اور بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر وہ بہت حیران ہوئے اور دل پر بڑا اثر ہوا۔ آپس میں انہوں نے کہا، خدا کی قسم یہ وہی نبی ہیں جن کی یہودی دھمکی دے رہے تھے۔ خدا کی قسم اب وہ ایمان میں ہم سے بازی نہ لے جائیں۔ چنانچہ اسی وقت وہ ایمان لائے اور جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانوں نے سنا اور دلوں نے محفوظ کر لیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری قوم میں جتنی بدی اور عداوت ہے کسی بھی قوم میں نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کی برکت سے دلوں کو جوڑ دے اور سب آپ کے گرد اکٹھا ہو جائیں، کیونکہ آپ سے زیادہ ہر دل عزیز تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام لا کر انہوں نے خوشی خوشی حج کیا، پھر قوم کی طرف پلٹے اور ان کو نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنا دیں، وہی نبی جس کی آمد کی یہود دھمکیاں دے رہے تھے۔ مگر وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ اوس تو پہلے ہی یہ خبر سن چکے ہیں۔ یہ بھی دیکھا کہ نہ جانے کتنے دل نئے دین کے لیے بےتاب ہیں اور نہ جانے کتنے سینے اس کو جگہ دینے کے لیے سراپا انتظار ہیں۔ دوسرے سال حج کے دن آئے تو اوس و خزرج کے 12 آدمی مکہ کے لیے گھر سے نکلے۔ عقبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور وہیں پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، بیعت کی اور عہد کیا کہ اب شرک نہیں کریں گے، چوری سے دور رہیں گے، اولاد کو قتل بھی نہیں کریں گے اور کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس عہد کو نبھایا تو اللہ جنت دے گا، اور اگر ان میں سے کوئی برائی صد ہو گئی تو مولا کی مرضی پر ہوگا، چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو عذاب دے گا۔ یہی بیعت عقبہ اولیٰ کے نام سے مشہور ہوئی اور یہ نبوت کی 11ویں سال ہوئی۔ پھر وہ لوگ مدینہ لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ساتھ کر دیا
وہ اہل مدینہ کو قرآن پڑھائیں اور انہیں دین کی احکام سنائیں اور سکھائیں۔ اس طرح مدینہ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ لوگ پہلے ہی سے حق کے پیاسے تھے اور مدت سے اس کے لیے تڑپ رہے تھے۔ اسلام کو پا کر ان کی پیاس بجھی اور دل کی بے چینی دور ہوئی۔ اسی لیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اشاعت اسلام میں کوئی خاص زحمت نہ ہوئی۔ لوگ پروانہ وار دین پر ٹوٹ پڑے اور حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے جوش و ولولہ سے ان کو دین علم سکھا رہے تھے، یہاں تک کہ کچھ لوگ اندھی غیرت اور حمیت سے سرشار ہوتے اور اسلام کی طرف دیکھنا بھی عار سمجھتے، لیکن جو ہی دین کی برکتیں دیکھتے اور قرآن کی چند آیتیں سنتے پتھر سے موم ہو جاتے، خود بھی اسلام میں آ جاتے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دیتے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ والوں کو دین سکھاتے اور نمازیں پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ گھر گھر دین کا چراغ روشن ہو گیا اور گلی گلی اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ بس کچھ ہی بد نصیب تھے جو شرک پر ڈٹے رہے اور آبائی دین چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ معزز سامعین، اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ جلدی آپ کے ساتھ اگلی کس کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔